تاڑ صاحب جو ہیں وہ انڈیا سے ہمارے ساتھ ہیں، تو اس لیے مجھے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے سر کہ آپ انڈیا میں ہونے بھی چاہیے. ویسے میں نکلا ہوں ایئرپورٹ سے باہر تو ایک تو مسلسل نیو دہلی ہیز بیکم اے سینٹر میٹر آف فیکٹ آف دا ورلڈ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل G20 چل رہی ہے، اس کے بعد کوئی سمٹ چل رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، انٹرنیشنل ڈگنیٹریز آ رہی ہیں، جا رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے بلکہ میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ جب سے ایشیا گیم ہوئی ہے اس کے بعد جو نئے ہوٹل یہاں پہ کھلے، نئی بلڈنگیں جو بنی، جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے بعد مسلسل، اور اس G20 کے بعد بھی نئے ہوٹل بن رہے ہیں. بلکہ میں واز شاک، یہاں پہ کسی ہوٹل کے اندر کمرہ خالی موجود ہی نہیں تھا. میرے ساتھ ہم 4-5 دوست ہیں جو ٹریول کر رہے ہیں، یہاں سے ہم اندور بھی جائیں گے، پنجاب بھی اکٹھا جائیں گے. تو مختلف ہوٹلوں میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ دیر از نو روم. اور اس میں وہ جو سمٹ ہو رہی تھی جس میں 15 فارن منسٹر آئے ہوئے تھے یہاں پہ، اور گریک کے جو فارن منسٹر تھے وہ اس کے چیف گیسٹ تھے. بلکہ انہوں نے وہ نعرہ لگا دیا انہوں نے جاتی دفعہ کہ اب کی بار 400 جو مودی صاحب کا سلوگن ہے اس وقت کہ وہ 400 کی سیٹیں لیں گے، وہ انہوں نے بھی کہہ دیا، جو کہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ اب کی بار مودی سرکار. تو وہ اور دوسرا الیکشن کا چل رہا ہے سلسلہ یہاں پہ. مودی صاحب کی ہیز اے ہیوج لسٹ آف اکمپلشمنٹس، ان کی وکٹری نو کوسچن اباؤٹ اٹ. وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں 400 کا نمبر مجھے لگ رہا ہے اچیو کریں گے. اور دوسرا اس وقت جو ہے چل رہا ہے نیوی کی ایکسرسائز ہو رہی ہے اس وقت، بھارت کی اور مالدیپ کی اور سری لنکا کی، اور اس میں بنگلہ دیش ہے جو وہ آبزرور ہے اس میں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، سگنیفیکنٹ بات ہے چائنا کے حوالے سے دیکھا جائے. پھر اس کے بعد جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں دیکھا جائے تو آذربائیجان آپ سے جہاز لے رہا ہے، پاکستان سے خرید رہا ہے، وہ ایک نئی خبر ہے. آپ کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہو رہی ہے، آپ $6 بلین آپ مزید IMF سے لے رہے ہیں. کاکڑ صاحب جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین بن رہے ہیں. تو خبریں تو بہت ہیں، لیکن دکھ افسوس یہ ہوتا ہے جب میں یہاں سے بالخصوص جب بیٹھ کے بات کرتا ہوں کہ دنیا کی ڈائریکشن کہاں سے کہاں جا رہی ہیں، اور ہمارے لیے ایک کمشنر لیول جو کہ تحصیلدار تھا، ایک چٹھا صاحب، میں معذرت کے ساتھ ہی یعنی کہ ان کی میں کوئی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کا خیال ہے، لیکن انہوں نے پورے پاکستان کو جام کر کے رکھ دیا ہے. ایک سٹیٹمنٹ دے کے پھر ہفتے بعد اس کی معافی مانگ لی ہے، اور اس کے بعد اس وقت عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے IMF کو لیٹر لکھ دیا. حالانکہ عمران خان صاحب کو یہی نہیں پتا کہ IMF has nothing to do with opposition parties. وہ تو اسٹیٹ کو پیسے دیتے ہیں، اسٹیٹ سے واپس لیتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں ان سے باتیں کمیونیکیٹ کرنے والے؟ خان صاحب کو ابھی تک یہی نہیں پتا چلا. لیکن یہ کہ افسوس کے ساتھ ہے کہ میرے تو خیال میں اگر ذاتی طور پہ پوچھے، میں 2-3 جو باتیں پچھلے دنوں سامنے آئی ہیں، 2 باتیں بلکہ ہمارے افضل چند صاحب کے حوالے سے جو پالیٹیشین ہیں ان کے حوالے سے 2 خبریں ہیں. بلکہ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا بس چلے تو میں جا کے عمران خان صاحب کے پاؤں پڑ جاؤں جا کے جیل میں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے. تو دوسرا جب چند صاحب کی بات ہو رہی ہے تو پھر انہوں نے اگلے دن ایک نیا الزام لگایا کہ 5 کروڑ روپیہ مانگا گیا ان سے الیکشن جیتنے کے لیے. یہ بھی خبر ہے اس میں. آج جو میں ایک اور میں ان کا بہت فین ہوں، شبر زیدی صاحب کا، ویری آؤٹ اسپوکن، ویری بلڈ اسپیکر، ویری سنسیئر پاکستانی. ان کی ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا کہ چاہیے تو ایسے کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں کو چاہیے اڈیالہ جیل جا کے خان صاحب کو ساتھ لے کر ایک جوائنٹ گورنمنٹ بنائے. انہوں نے لیکن میچورٹی، لیکن اس میں آرزو اگر دیکھا جائے تو دنیا کس ڈائریکشن پہ جا رہی ہے، آپ ابھی تک میچور نظر نہیں آ رہے. سب سے پہلے تو اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ 6 بلین جو مانگا جا رہا ہے IMF سے، وہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ وہ لیا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ کو $24 بلین جو ہے مارچ میں ان کی قسطیں دینی ہیں آپ نے. لیکن قوم کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ بتایا کیوں نہیں جاتا کہ ہم کیوں لے رہے ہیں اور اس کا کیا کریں گے؟ اس کو کون کون کھائے گا، کون کون لوٹے گا؟ بتایا کیوں نہیں جاتا؟ یہ میں نے کئی دفعہ اس چیز کی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا، یہ ہمارے عاصم منیر صاحب کا، جو ریئل سٹیک ہولڈر ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے قوم کو بتائیں کہ $6 بلین IMF سے لیا جائے گا، اس کے پائی کا حساب یہ ہوگا. پھر میرے جیسے لوگ جو فوراً یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ لندن کی ریئل اسٹیٹ مہنگی ہونی شروع ہو جائے گی، ٹورانٹو بھاگنا شروع ہو جائیں گے آپ کے افسران، یہ ان سب چیزوں کو تقویت ملتی ہے. $6 بلین ایک بہت بڑی رقم ہے. سر کاکڑ صاحب سے پیچھا نہیں چھٹے گا ہمارا، اس کا مطلب ہے کاکڑ صاحب پھر رہیں گے. ہاں جی، کاکڑ صاحب کاکڑ صاحب کو لانے والے اسٹرانگ ہیں. کاکڑ صاحب کا کوئی قصور نہیں. کاکڑ صاحب تو ایک ایوریج ہے، میرے جیسے ایک عام سے آدمی ہے، ان کو لانے والے بہت اسٹرانگ تھے نا، ان کا ریفرنس بہت اسٹرانگ ہے.
اور اسی وجہ سے وہ پیپلز پارٹی میں اب جا رہے ہیں اور پھر وہ سینٹ میں جائیں گے. یہ سارا لانے والے دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاکڑ صاحب کو پرائم منسٹر بننے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. میں ان کے پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کاکڑ صاحب بیچارے کون ہیں. میرے جیسے ایک شریف آدمی ہے, لیکن ان کی لاٹری نکل آئی, ایک گھڑے میں سے نام نکل آیا ان کا اور دوسری دفعہ پھر نکل رہا ہے. لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک تھی ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. میرے خیال میں تو پرفارمنس تو میں کیا ایویلیویٹ کروں, کون سا انہوں نے پاکستان کو اکنامکلی سیو کر دیا ہے, لیکن انہوں نے جہاز کا بڑا غلط استعمال کیا ہے. ساری دنیا کے دورے جو کیے اننیسیسریلی, جو کہ ان کے پورٹ فولیو کا حصہ نہیں تھا. ان کا پورٹ فولیو صرف الیکشن کروانا تھا, اس سے آگے نہیں تھا. تو انہوں نے یہ ابن بطوطہ بنے ہیں وہ زیادتی کی ہے. غریب ملک جو کہ جس کے پاس صبح کا کھا لیں تو شام کا نہیں ہوتا, ان کے پرائیویٹ جہازوں کو لے کر, فیملی کو لے کر, یہ جو ہنی مون ٹائپ کے انہوں نے جو دورے لگائے کیے وہ سوٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن دیکھیں سر, یہ مانگے تانگے کی گورنمنٹ کتنے دن چلنے والی ہے, یہ جو مل کے مشکل بنائی ہے. ہے. میں آرزو بتا رہا ہوں کہ میں یہاں پہ ڈفرینٹ جگہ پہ جب بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم پاکستانی امریکن یا زیادہ تر لوگ جانتے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے, ہر ایک انسان افسوس کا اظہار کرتا ہے. ہر ایک انسان افسوس کا اظہار کرتا ہے.